آج سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، پرنٹ میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، دنیا کی کسی بھی ملک کے سیاستدانوں کی باتیں سنیں تو ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ کیونکہ پاکستان نے عالمی جنگ کو روکا ہے، تیسری عالمی جنگ کو روکنے والا یہ پاکستان ہی ہے کہ جس کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی ایسی تھی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اسرائیل، امریکہ، ایران کے اوپر جو بدماشی کر رہے تھے، حملے کر رہے تھے، اب ان حملوں کو بھی روکنا تھا۔ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی بھی کرانی تھی۔ اس کو ایران امریکہ نہیں کہہ سکتے، ایران اسرائیل ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ تو ایک کٹ پتلی ہے بیچ میں۔ تو اسرائیل اور امریکہ کی جو بظاہراً جنگ تھی، اس کو روکنے کے لیے پاکستان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اور دوسری طرف ایران کی جو حرکتیں ہیں کہ ایران پر حملہ اسرائیل کرے، لیکن ایران جوابی حملے عرب ممالک پر کرے، اور پھر یہ کہا جائے جی وہاں پر امریکی ایئر بیس پہ کیا جاتا ہے، تو بابا امریکی ایئر بیس پہ کرو نا، کیا نشے میں دھت ہو کے حملے کرتے ہو کہ وہاں کے پیٹرولیم کے ذخائر کے اوپر، وہاں پانی کے ذخائر کے اوپر تم حملے کر رہے ہو، وہاں عام عوام کے اوپر تم حملے کر رہے ہو؟ خیر، اس سے قطع نظر اگر ایران اسی طرح سے حرمین شریفین کی سرزمین کے اوپر بمباری کرتا، چونکہ پاکستان نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور یہ پاکستان ہی کیا بحیثیت مسلمان ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ حرمین شریفین کا تحفظ کرنا۔ اگر ایران اسی طرح سے بمباری کرتا رہتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایران کو پاکستان سبق سکھاتا۔ اب ان حالات کے اندر یہ ہوتا کہ ان ایرانیوں کی جب حکومت جاتی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہاں پر یا تو امریکن حکومت آنی تھی یا اسرائیلی حکومت آنی تھی، تو پاکستان کا ایک اور دشمن آ کے سرحد پہ کھڑا ہو جاتا۔ پہلے ہی دو طرف سے دشمن کھڑے ہیں، تیسری طرف سے ایک اور آ کر کھڑا ہو جاتا تو پاکستان کہاں جاتا؟ خیر، یہ حکمت عملی اتنی اعلیٰ اور اتنی بہترین تھی کہ جہاں پر امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں آج رات ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا، وہیں پر ہی چند گھنٹے بعد امریکہ جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے۔ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کیا ہوئی، پوری دنیا پاکستان کی شکر گزار ہونے لگ گئی کہ آپ نے عالمی جنگ سے اس دنیا کو بچا لیا۔ اتنا بڑا کارنامہ کرنے کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کے سر جاتا ہے، کیونکہ انہی کی حکمت عملی کی وجہ سے آج پوری دنیا امن میں ہے، سکون میں ہے، اور جنگ بندی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن پھر بھی چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ابھی بھی پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، ابھی بھی، کیونکہ اندر کا بغض جو ہے نا، اگر آپ کسی سے بغض رکھنا شروع کر دو گے تو اس کی اچھائیاں بھی آپ کو بری لگیں گی۔ اب انڈیا کی 2 ٹکے کی عزت ہو گئی ہے، انڈیا کو کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ وہ چائے بیچنے والا بیچارہ پریشان ہو کے گھوم رہا ہے کہ ہماری تو عزت کی مدر سسٹر ٹوگیدر ہو چکی ہے۔ وہ پریشان ہے کہ پاکستان نے تو اپنا ہرمس کھلوایا تھا، لیکن ہمارا اپنا ہرمس تو خود بخود کھل گیا یہ حالات دیکھنے کے بعد۔ دوسری طرف اور پاکستان کے مخالفین جو بیرونی لوگ تھے وہ تو پریشان ہیں ہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی وہ لوگ تھے جو ملٹری کے خلاف تھے، جو اداروں کے خلاف تھے، جو پاکستان کے محافظین کے خلاف تھے، جو پاکستان کے اس قانون، اس نظریے کے خلاف تھے۔ اب وہ بھی بیچارے تلبلا اٹھے ہیں کہ ہم اگر مخالفت کریں تو کس کی کریں، ہم اگر انگلیاں اٹھائیں تو کس پر اٹھائیں، ہم اگر تنقید کریں تو کس پر کریں۔ لیکن اس کے باوجود وہ انٹرنیشنل کیڑا ان کے اندر ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی وہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اس ملک، اس حکومت اور اس ملک کے نظریات سے متنفر کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ وقت ہے، آج ہر پاکستانی جو واقعی پاکستانی ہے وہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام عزت اور تکریم سے لیا جا رہا ہے، پاکستان کا ایک وقار ہے، پاکستان کی ایک شان، ایک مرتبہ ہے۔ الحمدللہ ہر پاکستانی کو اس پر فخر ہے، اور میں صرف پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ اس فخر کو، اس امید کو کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، پاکستان آج بھی زندہ باد ہے،
اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت زندہ باد رہے گا اور اسلام کا قلعہ رہے گا.